वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात तमजीदात तस्बीहात तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। समीन मोहतरम, सहाबाए किराम में बाज़ शख्सियत ऐसी भी हैं जिनकी ज़िंदगी का हर बाब एक मुस्तकिल दर्सगाह है और जिनकी ज़बान से हिकमत टपकती है और जिनके फ़ैसलों से और जिनके फ़ैसलों पर अदल झलकता है और जिनकी तलवार से बातिल रसता है, उनका नाम सैयदना अमीरुल मुमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है।
یہ وہ عظیم شخصیت ہے، بچپن میں اسلام قبول کیا، جوانی میں بستر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم جان نشاور کرنے کا عزم پا لیا اور اعزاز پا لیا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ خیبر ہو یا جنگ حنین ہو، ان تمام جنگوں میں بے مثال شجاعت دکھائی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ ایک معروف حدیث ہے، آپ کی سیرت بڑی ہی طویل اور بڑی جامع آپ کی سیرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بیان ہو سکا وہ کریں گے۔ ایک معروف حدیث ہے کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا، اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ خون کے متعلق ہوگا، قتل کے متعلق ہوگا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کا قول صحیح بخاری میں درج ہے، فرماتے ہیں انا اول من یجوس بین یدی الرحمن للخصومۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن جس پر سب سے پہلے سے مراد اس امت میں سب سے پہلے جن پر خون کا مقدمہ درج ہوگا اور جن پر قتل کا مقدمہ درج ہوگا وہ سیدنا علی مرتضیٰ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی اہم بات ہے جو کہ صحیح بخاری میں درج ہے۔ سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلا مقدمہ، سب سے پہلا دعویٰ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے للخصومت دو زانو ہو کر بیٹھیں گے اور اس مقدمے کی پیشی ہوگی۔ اب یہ خون کا مقدمہ ہے، یہ قتل کا مقدمہ ہے، وہ بھی شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہے۔ آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں، جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں کفار کی صفیں بھی موجود ہیں، مسلمانوں کی صفیں بھی موجود ہیں۔ کفار کی صفوں سے 3 کافر، 3 غیر مسلم بڑے دلیر مندی سے اور بڑی شجاعت سے اور بڑی طاقت اور گھمنڈ سے باہر نکلتی ہیں صفوں سے اور مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارا مقابلہ کرے اور میدان میں آ جائے۔ کفار کی طرف سے 3 ان کے جنگجو سب سے باہر نکلتے ہیں اور مقابلے کا اور چیلنج کا مسلمانوں کو اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ کفار میں جو چیلنج کرنے والے 3 ہیں یہ کون ہیں؟ ایک جو ان میں سے سب سے بڑا جنگجو تھا اس کا نام ہے ولید بن عتبہ، اور دوسرا عتبہ بن ربیعہ، اور تیسرا یعنی عتبہ بن ربیعہ اور تیسرا اس کا بھائی یعنی شیبہ بن عتبہ۔ یہ دونوں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن عتبہ یہ دونوں بھائی تھے۔ یہ تینوں کفار کی صف سے باہر نکل کے مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ان کے چیلنج کو سنا تو مسلمانوں کی صفوں سے 3 انصار صحابہ کرام باہر نکلے۔ پھر یہ کفار کے نوجوان یہ کہتے ہیں ہمارا مقابلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اور ہماری مراد اور ہمارا چیلنج ان مہاجرین کے ساتھ ہے جو مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر جب یہ جملے سیدنا علی مرتضیٰ سنتے ہیں،
سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تینوں صحابہ اکرام، تینوں مہاجر مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکلتے ہیں اور ان کے مقابلے کا جواب دیتے ہیں۔ اب پھر ان تینوں میں سے جو سب سے پہلا مقابلہ ہوا، مسلمانوں کی طرف سے شیر خدا آتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار کی طرف سے ولید بن عتبہ آتے ہیں۔ یہ بڑے طاقتور اور جنگجو یہ شخص تھے، بڑی ان کی جسامت بڑی طاقتور تھی، دیکھنے سے ایسے لگتا تھا اگر کسی کو ذرہ برابر بھی ہاتھ لگائے تو وہ کئی ایک کلا بازی کھا کے یہ دور جا کے گرے، اتنا طاقتور یہ شخص تھا۔ لیکن سب سے پہلے مقابلے میں شیر خدا کے ولید بن عتبہ آتے ہیں۔ جیسے یہ مقابلے میں آتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہی تلوار پہ اور پہلے ہی وار میں ولید بن عتبہ کو ڈھیر کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ولید بن عتبہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ رکھتے ہوئے اور تکبرانہ انداز میں جیسے یہ جتنا تیزی سے باہر نکلا اتنا تیزی سے قتل کر دیا گیا۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر جو پہلا مقدمہ قتل کا ہوگا یہ ولید بن عتبہ یہ درج کروائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کہے گا اللہ مجھے اس نے قتل کیا ہے، یہ ولید بن عتبہ کی طرف سے یہ مقدمہ ہے۔ اور شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوالوں کا اور اس مقدمے کا جواب بھی دیں گے۔ جواب کیا ہوگا آپ نے خود فرمایا، صحیح بخاری میں جواب کیا ہوگا آپ سے اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تو یہ جواب ہوگا، صحیح بخاری میں درج ہے، فرمائیں گے اللہ اس ظالم اور اس کافر نے تیرے راہ میں مجھے اس نے چیلنج کیا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور میں نے تیری راہ میں تیرے راستے میں میں نے اس کے ساتھ قتال کیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ اللہ میں نے سارا عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ یہ ہے فضیلت کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی جنگ میں بھی اللہ رب العالمین کے رضا کو لے کے چل رہے ہیں، اور قیامت کے دن آپ کے پاس اتنا بڑی دلیل ہے، اتنا بڑا ثبوت ہوگا، اللہ میں نے اسے قتل کیا ہے جس نے مجھ پہ مقدمہ درج کروایا، اللہ تیری رضا کے لیے اسے قتل کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر ہم میں سے بھی اللہ تعالی ہم میں سے کس سے پوچھ لے کوئی ایک عمل میری رضا کے لیے بتائیں تو ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہاں یہ دلیل ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کہ میں نے یہ عمل کیا، یہ کام کیا، یہ قتل کیا اسے تیری رضا کے لیے۔ ہمارے لیے بھی سیرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے، ایک ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں ایک ایمانی غیرت اس انداز میں پیدا کرنی چاہیے جیسے سیرت علی نے پیدا کی۔ سیرت علی میں موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ میں کس قدر ایمانی غیرت تھی، کس انداز میں کفار کے سامنے یہ کھڑے ہو جاتے۔ ہمیں بھی ہم اپنے اندر ایسی ایمانی غیرت پیدا کریں، کبھی اللہ تعالی ہمیں موقع دے کفار یا باطل کے سامنے کھڑا ہونے کا تو ہم بالکل اپنے پاؤں کو ہلائیں بھی نہیں، مقابلہ کریں۔ کبھی اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے رسم و رواج کے خاتمے کا، بلا جھجک بغیر سوچے سمجھے رسم و رواج کا خاتمہ کر دے، یہ ایمانی غیرت ہے۔ پھر خاتمہ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دلیل ہوگی اللہ یہ رسم و رواج کا خاتمہ کیا تھا، خاندان میں یہ رسم چل رہی تھی، اللہ تیری رضا کے لیے اس کا خاتمہ کیا، اللہ کفار کے سامنے تیری رضا کے لیے کھڑا ہوا۔ ہمارے پاس یہ دلیل ہوگی نجات کے لیے، اللہ کی رضا کی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پہ جو پہلا مقدمہ اس انداز میں درج ہوگا وہی قتل اور خون کا ہوگا۔ یہ ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی سیرت، آپ کا مقام اور آپ کی شان، کیا ہی آپ کا مقام ہے، کیا ہی آپ کی سیرت ہے، بڑی طویل سیرت ہے اور جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ سمجھے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ بات درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ اے علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تجھ سے
بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا، وہ منافق ہوگا۔ دوسری حدیث جو کہ مسند احمد کے اندر درج ہے، آپ نے فرمایا کہ دو گروہ، دو لوگ ایسے ہوں گے اور جو ان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے، وہ کیا ہے؟ پہلا یہ ہوگا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ کمی پیدا کریں گے، اور دوسرا وہ شخص ہوگا، وہ گروہ ہوگا جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، محبت میں غلو کریں گے، یہ دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تیسری حدیث جو کہ مسند احمد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہم والی من والہ وعادی من عادہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اور جو علی سے الفت رکھے، اللہ تو اس سے محبت فرما، اللہ جو سیدنا علی سے بغض رکھے، نفرت کرے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھے، اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ یہ ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو سیدنا علی کے ساتھ محبت رکھے، اللہ تو اس کے ساتھ محبت فرما، جو آپ کے ساتھ دشمنی رکھے، اے اللہ تو ان کے ساتھ دشمنی فرما۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو بڑا یہاں ایک اہم نکتہ سمجھاتا جاؤں۔ خوارج نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفرت کی، اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی، اور علی مرتضیٰ کے ساتھ نفرت کی۔ یہ بھی غرق۔ پھر بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو باقی صحابہ کرام کے ساتھ نفرت، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نفرت کی، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نفرت کی۔ یہ سارے اس انداز میں ہیں، آپ کی شان میں کمی پیدا کریں گے، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ کی شان میں غلو پیدا کریں گے، آپ کی محبت میں غلو پیدا کریں گے، اتنا بڑا چڑھا کے آپ کی شان کو بیان کریں گے، یہ دونوں ہلاک اور برباد ہوں گے۔ آئیے ہمارا اہل حق کا موقف کیا ہے، ہماری جماعت کا موقف کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے۔ آئیے ہم تمام انبیاء کرام سے علیہم السلام، تمام صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اس معیار کے ساتھ زندہ ہے جو معیار شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے، اور الحمدللہ ہم اس دعوے سے کہہ سکتے ہیں، ہم اس محبت پر جو شریعت اسلامیہ نے معیار اور کسوٹی انبیاء کے لیے بنائی، صحابہ اکرام کے لیے، اہل بیت کے لیے، سیدنا علی مرتضیٰ کے لیے بنائی، ہم اسی محبت پہ قائم ہیں، اور اسی محبت کے ساتھ ہمیں موت آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے اہل حق کا، ہم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انداز میں محبت کرتے ہیں، زندگی بھی ان کے نام، موت بھی ان کے نام ہے۔ آئیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عظیم شخصیت ہے، بڑی عجب حدیث ہے آپ کی شان میں، آپ کے مقام میں۔ جامعہ الصغیر امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جامعہ الصغیر میں اس حدیث کو نقل کیا، امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الجنت لتشتاق الى ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، تین ایسی ہستیاں گئے، بڑی کام کی حدیث ہے، تین ایسی ہستیاں گئے، تین ایسے لوگ ہیں جنت بھی جن کا مشتاق رکھتی ہے۔ مشتاق کا مطلب اس انداز میں سمجھے، جنت کی چاہت ہے، جنت کی تمنا ہے، جنت کی لگن ہے، جنت کا شوق ہے، جنت کا ارادہ ہے، جنت یہ چاہتی ہے یہ تین بندے جلدی مجھ میں داخل ہو جائیں۔ جنت چاہتی ہے، جنت کی خواہش ہے، میرا دوست، میرا عزیز،
جنت خواہش کر رہی ہے یہ 3 بندے مجھ میں داخل ہو جائیں. وہ 3 کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدنا عمار بن یاسر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے سیدنا سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 ایسی شخصیت ہے جنت بھی آپ نے داخلے کی چاہت ان تینوں کے لیے رکھتی ہے. ان تینوں کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے. یہ حدیث ایسے نہیں ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے. ان تینوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. 2 کا ذکر عمار بن یاسر کا، سلمان فارسی کا موقع ملا رضی اللہ تعالیٰ پھر کریں گے. بڑی ان کی اسلام کے لیے قربانیاں گئے، بڑی قربانی. ان کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں. سیدنا علی مرتضیٰ کی شان تو آپ سن رہے گے، اتنا بڑی شان جنت بھی آپ کا اشتاق رکھتی ہے. یہ ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے آگے چلیے. یہ تو جنت کی خواہش ہے، یہ جنت کا اشتیاق ہے، یہ جنت کی چاہت ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم جرنیل ہے، وہ عظیم صحابی رسول ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ اکرام کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی. ان میں سے ایک سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہے. آپ دماد رسول بھی ہیں. اتنا بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام. آپ اس بیٹی کے، آپ سلم کی اس بیٹی کے شور ہیں تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام ملا ہے. بعض اوقات یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. یہ مقام سارا کا سارا نسبت کی وجہ سے ملا ہے. نسبت آپ سمجھتے ہیں؟ نسبت کی وجہ سے. اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، آپ کی چچا جات میں اور بھی لوگ موجود تھے، آپ کے رشتہ دار موجود تھے، خونی رشتہ دار موجود تھے. لیکن یہ مقام، یہ فضیلت، یہ عظمت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی نسبت کی وجہ سے. یہ نسبت مصطفیٰ ہے. اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے کریں گے چل کے. آئیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم بات اور آخری بات ہے، بات کو ختم کر رہے ہیں، سمجھیے لیکن وقت پہ ختم ہوگی، اتنا چھوٹی بھی نہیں ہے وہ ختم ہو جائے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبوت کے اہم بات ہے، یہ نبوت کے مزاج شناس تھے. مزاج شناس، مزاج شناس کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کی ذہنی کیفیت کو جان جانا، کسی شخص کی پسند ناپسند کو سمجھ جانا، کسی شخص کے حالات کو سمجھ جانا، کسی شخص کی گفتگو کو سمجھ جانا، کسی شخص کے رہن سہن کو سمجھ جانا، اسے کہتے ہیں مزاج شناس. باپ اپنی اولاد کا مزاج شناس ہوتا ہے، وہ پہچانتا ہے، کہتا ہے میں تیرے مزاج سے واقف ہوں. دوست کا مزاج شناس ہوتا ہے، اس کو یہ چیز پسند ہے، اس کا یہ مزاج ہے، اور بڑا فخر کرتے ہیں. شوہر بیوی کا مزاج شناس ہوتا ہے، بیوی شوہر کی مزاج شناس ہوتی ہے. ایک دوسرے کے مزاج، حالات اور کیفیت، چاہت نہ چاہت، پسند نہ پسند کو جانتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس ہے نبوت کے، آپ سلم کے، کائنات کے امام کے مزاج شناس ہے. آپ سلم کی مزاج سے واقف تھے. کیسے؟ ایک مثال دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات سنا رہا ہوں، یہ بات فضائل سیدنا ابو عبیدہ بن جراح صحیح بخاری کے اندر یہ درج ہے، اور یہ بات البدایہ والنہایہ میں یہ بات درج ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں یہ بات درج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مختلف ملکوں کے بادشاہ کو خطوط لکھے. آپ نے خطوط لکھے جن میں سے روم کے بادشاہ کو لکھا، ایران کے بادشاہ کو لکھا، ان میں سے آپ نے نجران کے بادشاہ کو بھی خط لکھا تھا.
باقی خطوط کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک خط جو نجران کے بادشاہ کو لکھا تھا وہ پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب نجران کا علاقہ، مکہ سے جب یمن جائیں گے تو یہ راستے میں نجران کا ملک آتا ہے۔ اب نجران کے جو بادشاہ ہے اور جتنے یہاں کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اس وقت عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ اب اس نجران کے بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اس خط کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ نے خط کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اما بعد ادعوکم الى عبادت اللہ من عبادت العباد وانا ادعوکم الى ولایت العبادت اللہ من عبادی فإن ابیتم فالجزیۃ فإن ابیتم فقد اذنتم بحرب والسلام۔ یہ خط تھا، یہ عبارت تھی خط کی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے کیا لکھا ہے اس خط کے اندر؟ دو ٹوک نجران کے بادشاہ کو آپ نے دو ٹوک جملے فرما دیے، دو ٹوک جملے کہہ دیے۔ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اے نجران کا بادشاہ سن لے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر، بندوں کی عبادت سے چھوڑ، بندوں کی عبادت کو چھوڑ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور لوگوں کی اطاعت کی بجائے میں تمہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر تم نے اس بات کا انکار کیا، اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی اطاعت کا انکار کیا گیا، تو یاد رکھ جب تک نجران میں رہو گے جزیہ اور ٹیکس دے کے یہاں رہو گے، اگر تم نے جزیہ اور ٹیکس کا بھی انکار کیا تو میں تمہیں جنگ کی اطلاع دے رہا ہوں۔ میرا لشکر آئے گا، پھر تمہیں بتائے گا کہ کس انداز میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے بندوں کی عبادت، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے بندوں کی عبادت، پھر ٹیکس بھی نہیں دو گے، میرا ایک لشکر آئے گا تمہیں وہ بتا کے جائے گا، میں تمہیں جنگ کی اطلاع دے رہا ہوں۔ والسلام۔ خط نجران کے بادشاہ نے پڑھا، اپنی رعایا کو بلایا، کہا کون ہے یہ؟ اتنا بڑی دھمکی کھلے الفاظوں میں ہمیں لڑکا دیا گیا، بتا دیا گیا کون ہے؟ نجران کے بادشاہ نے تقریباً 60 بندوں پہ مشتمل ایک قافلہ روانہ کیا۔ ان 60 بندوں میں اس وقت کے ان کے وزیر بھی تھے اور اس کے عیسائیوں کے چوٹی کے علماء بھی موجود تھے۔ 60 بندوں پہ بھیج دیا، جاؤ مدینے میں بات کر کے آؤ، کون ہے جو ہمیں یہ دھمکی اور یہ دعوت اسلام کی دینے والا کون ہے؟ جب یہ لشکر مدینہ میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اپنے سفر کے پہنے ہوئے لباس کو اتار دیتا ہے، اپنی شہی لباس کو، ریشمی لباس کو پہن لیتا ہے۔ پہننے کے بعد اپنے ان آلات سے جو انہوں نے سونے کے کنگر رکھے ہوئے تھے، سونے کے کنگر اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے گئے، سفر کا لباس اتار دیا، ریشمی لباس جو ایک وزیر اور بادشاہ پہنتے تھے، تکبرانہ انداز میں یہ چلتے ہوئے، اور سونے کے کنگن بھی ہاتھوں میں پہن کے تکبرانہ انداز میں چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں سامنے ہے۔ آپ کے ہاں پیش ہو گئے، دور سے آ کے سلام کہتے ہیں، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، کلام کرنا شروع کر دی۔ سمجھنے والی بات، کلام کرنا شروع کر دی، آپ نے لا یکلمو کسی کلام کا جواب نہیں دیا، اور یہ کہنے لگے آپ نے ہمیں خط لکھا ہے، ہم نجران سے آئے ہیں اور ہمارے اندر علماء بھی ہے، وزراء بھی ہے، آپ کے خط کو پڑھ کے ہم آئے ہیں، آپ کی دعوت پہ آئے ہیں۔ یہ بات اپنا تعارف کرواتے رہے، بات کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آپس میں کہنے لگے کیسی لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں؟ مہمان گھر پہ آتا ہے، جتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، گفتگو تو کرتا ہے، بات تو کرتا ہے، یہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اب کیا کیا جائے۔ آپ بیٹھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹھے رہے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں اب کیا کیا جائے۔ مشورہ کرنے کے بعد اٹھے، باہر آ گئے اور کہتے ہیں یہاں مدینے کے 2 تاجر ہیں جو ہمارے پاس نجران کے علاقے میں
تجارت کی غرض سے آتے ہیں، وہ مدینے میں رہتے ہیں، ان سے چل کے بات کرتے ہیں، کہیں بات کرنے کا کوئی رسوخ مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ کون ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے، سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تلاش کر لیا، مل گئے، دونوں مل گئے، کہتے ہیں آپ کے نبی نے ہمیں خط لکھا تھا، ہم ان کی دعوت پہ آئے ہیں اور ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے تیار نہیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کیا کریں؟ دونوں نے کہا ہم مجلس میں موجود نہیں تھے، ہم مجلس میں موجود نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کیا جائے۔ ایسا کرتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان آپ سن رہے ہیں، بات کہیں بھول نہ جائے آپ کو۔ دونوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، مدینہ میں صحابہ اکرام میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف ہے، آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے مزاج سے واقف ہے، آپ کا مزاج شناس ہے، ان سے جا کے بات کرتے ہیں، پھر وہ بتا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گفتگو کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو لوگ کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی کا علی مرتضیٰ احترام نہیں کرتے تھے، محبت نہیں تھی، اس سے دلیل بڑی محبت کی کیا ہوگی؟ بڑی دلیل محبت کی کیا ہوگی؟ اور کہتے ہیں نبوت کا مزاج شناس ہے، سے جا کے بات کرتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مل گئے، آپ سے سارا واقعہ آپ کو بتایا تو سیدنا علی مرتضیٰ نے کیا کہا؟ آپ کا مزاج ہے، آپ کا مزاج ہے، آپ کسی بھی تکبرانہ انداز میں کسی سے گفتگو نہیں کرتے۔ جنہوں نے ریشم کا لباس پہنا ہو، سونے کے کنگن پہنے ہو، تکبرانہ انداز میں آپ کی عدالت میں جائے، آپ کبھی بھی ان سے گفتگو نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے کائنات کے امام سے بات کرنی ہے، سونے کے کنگن اتارنے ہوگے اور ریشم کا لباس اتارنا ہوگا، یہ گئے کنگن اتار دیے، لباس اتار دیا، سفری لباس پہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ گئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، گفتگو کی، آپ نے گفتگو کا جواب دیا۔ آپ ان سے حالات کہاں سے ہے، کس انداز میں آئے ہو، سفر کیسے رہا، آپ ساری ان سے گفتگو کرتے رہے۔ یہاں آگے واقعہ طویل ہے، لمبا واقعہ ہے، پھر آگے کیا ہوا؟ جہاں آیات مبالہ نازل ہوئی تھی، آیات مبالہ وہ اس مقام پہ نازل ہوئی تھی، یہ صحیح آیت ہے۔ ان کے علماء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مناظرہ کیا تھا، باتیں کی تھی، گفتگو کی تھی، اپنے لوگوں کو لے کے آؤ، میں اہل بیت کو لے کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو لے گئے تھے، یہ وہی آیات مبالہ یہاں نازل ہوئی تھی۔ یہ لمبا ایک واقعہ ہے، لیکن اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مزاج شناس تھے، آپ کی طبیعت سے واقف تھے، آپ کی پسند ناپسند سے واقف تھے۔ اتنا بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، اگلے جمعے سے یہیں سے شروع کریں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، آپ کا کیا مقام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله۔ سمعین محترم، ایک اعلان پہلے بھی کئی بار کیا گیا ہے، کوئی ساتھی بھی یہاں کھڑا ہو کے بغیر کمیٹی کی اجازت کے وہ اپنی ذات کے لیے یا مدرسے کے لیے کسی بھی حوالے سے
وہ اعلان نہیں کر سکتا، اس کو اعلان کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے جب تک وہ کمیٹی سے اجازت نہ لے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، اگر کوئی شخص آپ کے قریب کھڑا ہوتا ہے اعلان کے لیے تو آپ اسے خاموشی کے ساتھ اور ادب اور احترام کے ساتھ اسے بٹھا دیں، اسے کہیں کہ باہر جا کے آرام سے بیٹھ جائیں، یہاں مسجد میں کسی قسم کا اعلان نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر، سب دوسروں